پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے، وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے۔ تو ایسی میں 10 دفعہ میں جا چکا ہوں۔ جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں 4:40 پر جب پاؤ پھٹی ہے، جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں، رات تک تو میں نے اگری نہیں کیا۔ مجھے پچھلے 15 دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اینڈ ایونچولی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ایٹ 4:40۔ تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں۔ اب بھی میں آئی ڈنٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اینڈ دے ٹک اوور می بائی گنس۔ اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل، ATM کارڈز، پرس اور گاڑی کی چابی، یہ سب کچھ لے لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کے آؤ، تو اس نے 2,87,000 روپیہ نکلوایا، جو میں نے وہاں سے واپسی پر آ کے جب میں نے رپورٹس دیکھی، جو آتا ہے میسج آتا ہے بینک کا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجئے، پھر پیسے کیا کرنے آپ نے؟ پھر مجھے ڈرایا گیا، تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا۔ یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تے جان بچ جائے گی۔ میں نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ کرتے کرتے انہوں نے مجھے، ایک SP کا فون آ رہا ہے، اس کو باہر فون کرنے چلے گئے ہیں، آرڈر آیا جی انہوں پار کر دو۔ میں جی پار کر دو، اور تینوں موت کو ڈر نہیں لگ رہا؟ میں کہا لگتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن رب تو بعد میں موت تے یقین ہے میرا، آئی کانٹ پے یو دس مچ آف منی۔ کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں آئی کین ارینج فور 10 لاکھ آف روپیز، تو میں اپنے دوست کے سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو گریوٹی آف دا ایشو بتانا پڑے گی۔ نہیں گریوٹی آف ایشو نہیں بتانا۔ میں نے فون کیا، میرا دوست اس وقت سو رہا تھا، ہی از آل ہیئر، حفیظ صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے 10 لاکھ کسی کی کرنا ہے، 20 لاکھ تو تیری ریکی تے لگ گیا ساڈا، سال تو اسی تیری ریکی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا اب میں بے بس تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مجھے بار بار ٹارچر کر رہے تھے ذہنی طور پر، اور مجھے بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں پار کر دینے کا حکم ہے۔ میں نے کہا بھائی پار کر دینے کا حکم ہے تو پیسے کیوں مانگتے ہو مجھ سے؟ give me and that's it۔ پھر انہوں نے حکم آیا جی اگے ڈلیور کرو جی، اتھارٹیز کو پیش کر دو۔ میں کہا فوراً پیش کر دو۔ 6:30 بجے انہوں نے وہاں سے مجھے گاڑیوں میں بٹھایا، مجھے میرے پٹی باندھی آنکھوں میں، مجھے لے کے وہ نکل گئے، اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ۔ اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں اور مجھے نیچے اتارا ہے، ایک نہر کا پل تھا، وہاں مجھے بٹھایا ہے 1.25 گھنٹہ۔ پھر دوسری طرف سے وہ آئے ہیں، پھر ہم اوپر چڑھے ہیں، دوبارہ ادھر گئے ہیں، پھر گاڑیوں میں بٹھایا اور پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں، جہاں انہوں نے مجھے کوئی 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ پار کرو یار۔ پھر مجھے باہر نکالا، بولو کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ۔ پھر ہی فائرڈ، انہوں نے پہلے چیمبر لوڈ کیے ہیں، فائر کیا، وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا ہے مٹی میں۔ پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس۔ اب اس وقت یہ آلموسٹ کوئی 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ 11 بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں، پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد، کیا جگہ ٹھیک ہے، یہ تھے مار کے نہر سوٹن۔ پھر خاموشی چھائی رہی ہے، 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے، پھر آگے نکلے ہیں، پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے، پھر کہا یہاں مارو، یہ جگہ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے۔ 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے، وہاں کوئی 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے، کچا تھا روڈ، وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے،
اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے ہیں. پکی سڑک پر ٹریفک کی آوازیں بھی آنے لگ گئی. 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے. اس سے پہلے وہ 3 گاڑیاں جا چکی تھی, اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا. تو میری گاڑی روکی اس نے. وہ ہیکر جو اس کا نام رکھا ہوا تھا وہی چلا رہا تھا اس کو. ایک لیفٹ سائڈ پہ کلاشنکوف والا تھا, ایک آگے کلاشنکوف والا تھا. یہ جو کلاشنکوف والا تھا یہ مار رہا تھا مجھے میری لیفٹ سائڈ کے اوپر. جتنا تشدد ہوا اسی سائڈ پہ ہوا. اس نے گاڑی روکی تو وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھی. 2 آگے کھڑی تھیں اور ایک میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا. اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل, سر یہ آپ کا پرس, سر یہ آپ کے ATM کارڈ, آپ جائیے سر, آپ کے دوسرے ATM کارڈ میں پیسے ہوں گے, وہاں اس پہ سے پیٹرول ڈلوا لیجیے گا. میں وہاں سے گاڑی نکالی. 8 کلومیٹر آ کے میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا لاہور جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 35 کلومیٹر. تو میں نے کہا کوئی موٹر وے آئے گی؟ انہوں نے کہا جی 10 کلومیٹر بعد موٹر وے ہے. میں نے وہاں سے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. میں موٹر وے پہ چڑھا شالیمار ٹاؤن جو ہے انٹرچینج سے. رستے میں یہ رحمان گارڈنز آتا ہے اس سڑک کے اوپر, اور میں 1:45 بجے گھر پہنچ گیا. رحمان قمر صاحب, 1 منٹ میں آپ کو یہاں بتا دوں, میں اپنی زندگی میں نے جو پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے, آئی ہیو ٹو سیلیوٹ دیم. میں زندگی بھر یہ میموری کی طرح میرے ذہن میں پر نقش رہے گا کہ جس چابک دستی سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح مجھے پرومس کیا گیا تھا. اٹ واز فیو آورس بیفور کہ موسٹ آف دیم ور اریسٹڈ. خلیل الرحمان قمر صاحب, اس خاتون نے جو مرکزی ملزمہ ہے اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا کہ 6-7 دن سے آپ اس کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے, میسیجنگ ہو رہی تھی, اس پہ تصویریں بھی 15 دن سے ہو رہی تھی. فوش میسیجز بھی تھے اس میں, کوئی فوش میسیجز نہیں تھے. کیا آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے خود ڈیٹا وہاں پھر اس کے بعد اس لڑکی کی اگر تصویر دیکھیں تو آپ کا جانا بنتا کہ یہ ڈرامہ کرنے ہیں. 1 منٹ مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. مجھے اس کا جواب, ہمارے جو شوبز میں لڑکیاں ہیں وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں اور کس قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے, وہ میں 27 سال سے دیکھ رہا ہوں. اٹ از نتھنگ نیو ٹو می ایٹ آل. ایک میں آپ کو ویسے ایکسپلین کر دوں, نہیں میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جو ملزمان ہیں چونکہ یہ ان نون تھے, ان کو ہم نے شناخت پریڈ کے لیے بند کروا دیا ہوا ہے. اور پہلی بات سر 1 منٹ معافی چاہتا ہوں, شناخت پریڈ میں بند ہیں تو ان کے اسٹیٹمنٹ تو ظاہر ہے جب یہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ آئیں گے شناخت کے بعد, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے بعد, اس کے بعد مثل میں شامل ہوں گے. اس سے پہلے بیان کوئی نہیں آ سکتا. اور مجھے یہ علم میں نہیں تھا کہ وہ اکیلی ہے گھر پہ. ایک تک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا, ایک تک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا. آپ کا پچھلا ماضی کا ریکارڈ جب بھی دیکھیں, آپ کی وجہ تنازع جب بھی ہے نا, وہ کوئی خاتون بنی ہے ماروی خاتون نہیں کہتا, میں معافی چاہتا ہوں. وہاں پہ میرا سوال پورا ہو لینے دیں. ایک خاتون شو میں بیٹھی اس کے ساتھ, پھر آج اگر آپ کے ساتھ واردات بھی تو وہ بھی خاتون کے ساتھ. سر اس کے پیچھے عوامل در حقیقت ہے کیا؟ میں نے نہیں کہا, آپ ذرا سن لیجیے اس پروگرام کو. وہ چھوڑ دیں اس کو. یہ میرے سوال کا جواب دیں. میرے سوال کا جواب دیں. تھینک یو.